نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بہت ہی پیارے ناظرین، میرے پیارے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا، بہت ہی مشکل میں ہے، تنگ دستی میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، اور اگر آپ کے دل کی مراد پوری نہیں ہو رہی، دل کی تمنا پوری نہیں ہو رہی، جس طرح کہتے ہیں من کی مراد، اگر آپ کے من کی مراد پوری نہیں ہو رہی، اگر آپ کی نوکری کا مسئلہ ہے، اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، باہر کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی پریشانی جو آپ سے حل نہیں ہو رہی، تو انشاءاللہ آج ہم آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں گے، ایک ایسا عمل بتائیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے پر عمل کرتے ہیں، اس وظیفے کو مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ بڑی سے بڑی پریشانی بھی دور ہو جائے گی، بڑے سے بڑا مسئلہ وہ بھی حل ہو جائے گا، اور آپ کی دل کی تمنا، دل کی مراد، آپ کے من کی مراد اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ بہت مجرب یہ وظیفہ ہے، اور یہ 3 دن کا یہ وظیفہ ہے، 3 دن کا یہ عمل ہے۔ 3 دن کے اس عمل سے اللہ رب العزت آپ کی ہر تنگی کو دور فرما دیں گے، اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دیں گے، اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرما دیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کے من کی مراد کو پورا فرما دیں گے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ میرے من کی مراد پوری نہیں ہوتی، میرے دل کی تمنا پوری نہیں ہوتی، اگر آپ اس وظیفے پر عمل کرتے ہیں تو یقین مانیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے دل کی تمنا، من کی مراد، آپ کے مسائل، آپ کی مشکل انشاءاللہ اللہ پوری فرما دیں گے، اللہ آپ کی تنگی کو دور فرما دیں گے۔ سب سے پہلے بہت ساری دعائیں ہیں میری ان ماؤں کے لیے، ان بہنوں کے لیے، اور ان میرے بزرگوں کے لیے، ان میرے بھائیوں کے لیے جو میری ویڈیو کو مکمل سنتے ہیں اور میرے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کرتے ہیں۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی ہر مشکل کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ میری ماؤں کی، میری بہنوں کی، میرے بھائیوں کی ہر تنگی کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے ہر مشکل میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں، اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کو اللہ رب العزت اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دیں، یہ میری ان کے لیے دعا ہے۔ اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن وظیفے کے طرف جانے سے پہلے یہ لازمی ہے کہ کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، اس کے لیے خاص اجازت نامہ ہوتا ہے، خاص وظیفے کے لیے، خاص عمل کے لیے ایک اجازت نامہ ہوتا ہے۔ آپ اگر اس اجازت نامے پر پورا اترتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرما دیں گے، اللہ آپ کی ہر تنگی کو دور فرما دیں گے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، دیکھیں کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کام ہے دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی کے اندر کوئی بھی کام ہے، ہر ایک کام کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ عملیات کے اندر یہ طریقہ کار ہوتا ہے، جو بندہ وظیفہ بتاتا ہے تو اس کی اجازت ضروری ہوتی ہے، اس سے اجازت لے کر جب ہم کام کریں گے، اس سے اجازت لے کر ہم کوئی کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ پورا فرما دیں گے۔ دیکھیں دنیا کا جیسے باپ اپنے بیٹے کو کسی کام کی اجازت دیتا ہے تو وہ کام پورا ہو جاتا ہے، اور اگر اجازت نہیں ملتی اپنے والدین کی طرف سے تو وہ کام نہیں ہوتا، وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ پھر والدین اپنے بچے کو یہی سمجھاتے ہیں، بیٹا دیکھو جس بات سے بڑے منع کر دینا وہ کام آپ نہ کیا کرو، وہ کام، اس کام میں ناکامی ہوتی ہے جس کام سے بڑے منع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ وظائف اور عملیات یہ بھی ایسا سلسلہ ہے، جب تک پیر صاحب، بتانے والے، عامل صاحب اجازت نہ دیں اس وقت تک آپ کو یہ عمل، یہ وظیفہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب اجازت مل جائے اس اجازت نامے پر پورا عمل کر کے پھر آپ کو عمل کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس سے یہ ہوگا کہ جلد از جلد آپ کا کام ہونا سٹارٹ ہو جائے گا، اور آپ کے پاس جو خوشخبریاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ 3 دن کا یہ وظیفہ ہے، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ 3 دن ہیں۔ آپ نے ان 3 دن میں کسی بھی وقت آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے، انشاءاللہ ہفتے والے دن آپ کو اللہ رب العزت خوشخبری عطا فرمائیں گے، ہفتے والے دن آپ کا کام پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ کا کام نہیں ہوتا اس ہفتے تو پھر آپ آنے والے بدھ، جمعرات، جمعے کو یہ پھر وظیفہ کریں،
پھر آنے والے اگلے ہفتے کو دوبارہ پھر یہی عمل کریں. 2 سے 3 بار کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی تمنا کو پورا فرما دیتے ہیں. آپ کی مشکل آسان ہو جاتی ہے, آپ کے من کی مراد پوری ہو جاتی ہے, آپ کی تنگی دور ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بہترین وظیفہ ہے جو 3 دن کا وظیفہ ہے, بدھ, جمعرات, جمعہ. 3 دن آپ اس کو لگاتار کریں گے, انشاءاللہ ہفتے والے دن اللہ آپ کو خوشی عطا فرما دیں گے. ہفتے والے دن آپ کا کام پورا ہو جائے گا. اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, اللہ کے پاس کون سی کمی ہے. اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے, کن اللہ فرماتے ہیں فیکون, ہو جاتا ہے, یہ اللہ کی شان ہے. تو اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب حکم فرمائیں گے, جب اللہ کن فرمائیں گے فیکون ہو جائے گا. تو آپ ابھی سے یہ کام, یہ سلسلہ شروع کر دیں, عمل کرنا شروع کر دیں, اس وظیفے پر عمل کریں. وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ بہت آسان ہے. اجازت کے لیے کیا کرنا ہے, آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب فرمانا ہے, یہ آپ کی طرف سے اجازت ہوگی. اور کمنٹ میں رب کا نام ضرور لکھنا ہے, یہ اجازت ہو گئی ہے. اب آپ وظیفہ پڑھنا چاہیں, کرنا چاہیں, بتانا چاہیں, جو مرضی کرنا چاہیں, آپ اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. وظیفہ کیا ہے کہ آپ نے بدھ والے دن عصر کی نماز کے بعد, یعنی کہ ہفتہ اتوار, سوموار, منگل, یہ سارے دن گزر جائیں, بدھ کا دن آ جائے, تو آپ نے عصر کی نماز کے بعد بیٹھ جانا ہے محلے کی مسجد میں, گھر میں, مصلی پر, نماز کی جگہ پر, زمین پر, پاک جگہ ہو وہاں پر آپ بیٹھ جائیں, باوضو ہو کے بیٹھیں. اور پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. 50 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم کو پڑھنا ہے. آپ نے 50 مرتبہ پڑھ لیا, اس کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے 50 مرتبہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورۃ الفاتحہ اپنے 50 مرتبہ پڑھنی ہے. جب آپ 50 مرتبہ پڑھ لو, اس کے بعد آپ نے 50 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے. پہلے 50 مرتبہ اور آخر میں بھی 50 مرتبہ درود پاک, اور پھر درمیان میں سورۃ الفاتحہ 50 مرتبہ پڑھنی ہے. لیکن ایک کام یاد رکھنا ہے, آپ نے جب یہ وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے تو آپ اپنے پاس 50 روپے کی ٹافیاں لے کے رکھ لیں. ٹھیک ہے, 50 روپے کی ٹافیاں لے کے رکھنی ہیں. تو آپ نے جب یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے, دعا کرنی ہے اللہ رب العزت سے, گڑ گڑا کر دعا کرنی, رو کر دعا کرنی, اللہ سے مانگنا ہے. بھائی ایک ہی تو ہمارا رب ہے, ایک ہی تو ہمارا بادشاہ ہے جو ہماری ہر حاجت کو پورا کرتا ہے. تو اپنے رب سے رو کر, گڑ گڑا کر, تمنا کر کے, التجا کر کے اپنے رب سے معافی مانگنی ہے گناہوں کی, اپنے رب کی شان بیان کرنی ہے. اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنی ہے, اپنی اللہ کی بارگاہ میں اپنی تمنا, اپنی عرض, اپنی من کی بات رکھنی ہے. اللہ میرے من میں یہ ہے, اللہ میری بات یہ ہے, اللہ میری عرض یہ ہے, اللہ میری تمنا یہ ہے. تو آپ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں, سورۃ الفاتحہ پہ یقین رکھیں, انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا, آپ کی تنگی دور ہو جائے گی, آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی, آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی, آپ کے من کی بات پوری ہو جائے گی, آپ کے من کی بات پوری ہو جائے گی. تو آپ نے 50 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے, 50 مرتبہ اپنے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے, 50 مرتبہ پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اپنے پاس ٹافیاں رکھ لینی ہیں 50 روپے کی, اور اللہ کے نام پر وہ بچوں میں بانٹ دینی ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے سے, اس عمل سے, اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کی ہر تنگی کو دور فرما دیں گے. اور اگر آپ کو یہ وظیفہ پسند آئے, یہ عمل پسند آئے, تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے, چینل کو سبسکرائب فرمانا ہے, اور صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں کی رہنمائی کے لیے, جو پہلے مشکل میں پڑے ہوئے ہیں, جو پہلے تنگی میں ہیں, پہلے بیماری میں ہیں, پہلے اپنی مشکلات میں ہیں, ان لوگوں تک اس پیغام کو ضرور پہنچانا ہے, تاکہ اس ویڈیو کی وجہ سے ان کی مشکل میں آسانی پیدا ہو جائے, ان کی تنگی میں تھوڑی بہت آسانی پیدا ہو جائے. تو آپ نے یہ پیغام ان لوگوں تک ضرور پہنچانا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو ہر قسم کی تنگی سے محفوظ فرمائے, پریشانی سے دور فرمائے, بلاؤں
کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت مجھ پر اور آپ پر خصوصی اپنی نظر رحمت کا انعام نزول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔